اور یہ MT چینل والوں کو شوق ہے، ہر جگہ پر لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور جو ہے یہ ساری باتیں اس میں آ رہی ہیں، اب سب جگہ جائیں گی ان باتوں کو۔ اور اس کا بھی مسئلہ سن لیں کہ میں جمعیت علماء کا صوبائی صدر ہوں مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی جمعیت سے، اور دارالعلوم دیوبند سے میں مفتی بھی ہوں۔ تو مسئلہ اس کا یہ ہے تصاویر کا، ویڈیو کا، کہ شرعی ضرورت اور ملی ضرورت یہ دونوں بنیاد پر جواز ہے، باقی تیسری درجے میں کسی طرح کا جواز نہیں، اس کی حرمت ابھی بھی باقی ہے۔ دارالعلوم دیوبند تصاویر کے بارے میں حرمت کا فتویٰ دیتا ہے، مظاہر العلوم حرمت کا فتویٰ دیتا ہے، بالاتفاق ہر موقع پر ویڈیو اور تصویر لینے کا جواز ابھی بھی نہیں ہوا، صرف شرعی ضرورت اور ملی ضرورت۔ ملی ضرورت جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے میرے بیانات یوٹیوب میں ہیں، تو میں جمعیت علماء سے جڑا ہوا ہوں، صوبائی صدر ہوں، تو سرکار کو بتانا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کتنی ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے عزائم اور ارادے کیا ہیں، مسلمان اس ملک میں کس طرح رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ کس طرح ان کے حقوق تلفی ہو رہی ہے۔ یہ ملی ضرورت ہے، اس کے لیے جواز ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب حضرت شیخ الاسلام کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے بڑے بھائی فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب، یہ حضرات سخت خلاف ہیں تصویر کے، اور خوب اٹھاق پٹاخ اور ڈانٹتے رہتے ہیں۔ حضرت مدنی تو فرماتے تھے کہ کسی نے اگر انجانے میں میری تصویر لی تو کل میدان حشر میں اس کا گریبان پکڑوں گا، تو اتنے سخت تھے۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام کی بھی بہت ساری تصویریں ہیں، اور حضرت فدائے ملت کی بھی ہیں، اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی ایک طرف اس پر نکیر بھی ہے، اور ایک طرف شریعت نے جہاں جواز قرار دیا ہے وہاں اجازت بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ حدود پر چلتے ہیں، غلو نہیں کرتے۔ تو ایک تو ملی ضرورت اور ایک شرعی ضرورت۔ شرعی ضرورت ہے جہاں پر کسی ملک میں ہمارے اوپر قانونی درجے پر جبر ہو تو اب شریعت اجازت دیتی ہے، جیسے شہریت کے لیے ووٹر ID ہے، آدھار کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، اور اسی طرح سے ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں تصویر لازم ہے۔ تو شریعت ان قانونی مجبوریوں کی وجہ سے شریعت کی طرف سے جواز ہے، تو یہ شرعی ضرورت ہو گئی۔ اسی طرح سے اب دینی مجالس میں علماء دو حصوں میں بڑھ گئے ہیں۔ ایک حصہ تو کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ جو نہیں آئے ہیں ان تک بات پہنچ جاتی ہے، اور آج کل کا نوجوان سوشل میڈیا کے غلط رخ پر جڑا ہوا ہے، تو اگر سوشل میڈیا میں صحیح چیزیں آ جائیں گی تو ہمارا نوجوان غلاظت کی بجائے صحیح چیزوں سے جڑ کر اس کا رخ صحیح ہوگا، اس کی زندگی کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر ایک طرفہ غلاظت ہی غلاظت ہو سوشل میڈیا میں تو ہمارا نوجوان بچے اور بچیاں بچ نہیں سکتے۔ کل ہی مجھے آسٹریلیا کے ایک عالم کا فون آیا کہ میں مجلس مسائل چلا رہا ہوں، نوجوان قریب ہو رہے ہیں، سوال جواب چل رہا ہے، لیکن نوجوانوں کا اصرار ہے کہ اس کا ویڈیو ہو اور اس کو یوٹیوب میں ڈالا جائے۔ ہم آتے ہیں 10 12 15 اور 15,000 نوجوان بچے اور بچیاں اس کو ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا، اور وہ مفتی احمد صاحب خانپوری کے مرید ہیں، مجھ سے ان کو بڑی محبت ہے، وہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا تمہارے شیخ سے پوچھ لو، اور مفتی احمد صاحب خانپوری بہت سخت ہیں اس معاملے میں، ویڈیو کے بارے میں، تصویر کے بارے میں، تو اسی لیے انہوں نے اپنے شیخ کو چھوڑ کر مجھ سے پوچھا ہے کہ وہ پھیلا دیں گے کہ مفتی سبیل صاحب سے پوچھا، اب مفتی سبیل صاحب نے جواز قرار دے دیا۔ لیکن وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ میں تو اسی نفع والے پہلو کی وجہ سے کہ غائبین تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور آج کل سوشل میڈیا نگیٹو رخ پر بھرا ہوا ہے، تو اس لیے ایک درجے میں گنجائش ہے۔ فحش، ناچ گانا، شادی بیاہ گناہ کے لیے ناجائز ہے اور نیکیوں کے لیے جائز ہے۔ یہ میں اور میری طرح سے بہت سارے علماء نے
اس پہلو سے جواز اختیار کیا ہے اور ہم اجازت دے دیتے ہیں، اور بہت سے علماء ابھی بھی سخت ہیں، جیسے خود مفتی احمد صاحب خانپوری ہیں، مولانا ابراہیم صاحب پانڈور افریقی ہیں، اور مفتی ابو القاسم صاحب ہیں، اور تو بہت سخت ڈانٹتے ہیں، اٹھا کے پٹخ دیتے ہیں۔ تو ان حضرات وہ بھی ہمارے اکابر ہیں، ان کا وہ عمل ہے اور ہمارا یہ عمل ہے۔ بہرحال حدود کے اندر جائز چیزوں کے لیے اجازت ہے۔ اگر کوئی اسے کمائی کا ذریعہ بناتا ہے کہ میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں، مجھے پیسوں کی آمدنی زیادہ ہو جائے، تو پھر ناجائز ہے۔ نیت صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہی نیت ہو ویڈیو کرنے والے کی بھی، کرانے والے کی بھی، کہ بہرحال شریعت میں جو ہے ہر چیز کی رہبری ہے ماشاءاللہ، اور ہماری شریعت میں آسانی ہے، دین یسر، تنگی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، امت کو آسانیاں بتاؤ حدود کے اندر، اور تنگی پر مت لے جاؤ، اور امت کو بشارتیں سناؤ، اور جو ہے بہت زیادہ مت ڈراؤ، پہلے سے امت ڈری ہوئی ہے۔ تو یہ تو سر نیچے ڈالے ہوئے ہیں MT چینل والے، دیکھ بھی نہیں رہے ہیں اوپر، لیکن ان کا کام تو ہو رہا ہے، اسٹینڈ تو کھڑا رکھا ہے اور چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو اور میں جو ہے اس کو نافع سمجھتا ہوں دینی مجالس میں، تو اس لیے میں بھی خاموش رہ جاتا ہوں، لیکن ہر چیز حدود کے اندر ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی اور ایک حدیث پاک تلاوت کی، چونکہ پیغام دور تک پہنچ رہا ہے، اس لیے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں